بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر سدا برستی ہوں۔ تو سلام ہو نبی آخرالزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ٹرکش ڈیفنس انڈسٹری کس طرح سے آئے روز مائل سٹون کو اچیو کرتی جا رہی ہے۔ ٹرکش ڈیفنس انڈسٹری کس طرح سے امریکی ڈیفنس انڈسٹری کے لیے آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں ایک ریئل چیلنج پیش کر سکتی ہے۔ ڈیلی صبح جو انگلش نیوز پیپر ہے ترکی کا، اس کی رپورٹ کے مطابق ترکی نے اس سال 2025 میں جو اپنی ڈیفنس ایکسپورٹ کی ہے وہ تقریباً 22% اس میں اضافہ ہوا ہے 2024 کی نسبت۔ 2024 اور 2025 میں جو ایکسپورٹ ہے وہ 22% بڑھی ہے 2024 کی نسبت۔ اسی رپورٹ میں آگے چل کر دیکھیں تو ڈیلی صبح ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ترکی کے جو ڈرونز ہیں وہ پوری دنیا میں ریکگنیشن حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں اور پوری دنیا سے ایسٹ اور ویسٹ سے آرڈر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ترکی کی تقریباً 37 ممالک کے ساتھ ڈیل بھی چل رہی ہے اور ترکی اس سال تقریباً $8 بلین ڈیفنس انڈسٹری سے کمانے والا ملک بن گیا ہے۔ اس ویڈیو کو آگے مزید بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ ترکی ڈیفنس انڈسٹری میں دن بدن ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ ترکی کے ڈرونز ہوں بیراکٹر سیریز کے، بیراکٹر 1، بیراکٹر 2 یا بیراکٹر 3، یا پھر کیزلمی فائٹر جیٹ جو ہے ان مینڈ فائٹر جیٹ ہے۔ کیزلمی جو دنیا میں کہہ لیں کہ سول ایکسپیریمنٹ ہوا ہے، پہلا ایکسپیریمنٹ ہے جو ترکی نے کامیابی سے اسے کر دکھایا ہے۔ 2025 دسمبر 2025 کے کہہ لیں کہ آخری اشرے میں، آخری دنوں میں یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ ترکی کے جو کیزلمی ہے فائٹر جیٹ، اس نے F-16 کو مار گرایا۔ گو کہ یہ ایک ورچوئل ڈسپلے تھا، مظاہرہ تھا جس میں ترکی نے سکسیسفلی اپنے تیار کردہ کیزلمی سے امریکن F-16 کو مار گرایا۔ کیزلمی ناظرین اصل میں ترکی میں ترکش لینگویج میں سرخ سیب یعنی ریڈ ایپل کو کہتے ہیں، جس کا مطلب لیا جاتا ہے کہ وکٹری یعنی فتح کا نشان سمجھا جاتا ہے ترکی میں۔ ترکی کی اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو بریف ہسٹری یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ترکی میں بہت سے فاتحین آئے ہیں اور ترکی نے بہت سی لینڈ جو ہے وہ کیپچر کی، آکوپائی کی، فتح کی اور اس پر اپنے جھنڈے گاڑے ہیں۔ ترکی کی ڈیفنس انڈسٹری کی جو کہہ لیں کہ کامیابی کا ثبوت اس سے بھی بولتا ہے کہ ترکی نے اس سال کے، پچھلے سال کے آخر تک، 2025 کے آخر تک تقریباً 37 ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدے کیے ہیں، جن میں پاکستان سر فہرست ہے۔ پاکستان کو تو ترکی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ڈرونز نہ صرف سیل کرنے جا رہا ہے بلکہ ڈرون ٹیکنالوجی مکمل طور پر پاکستان کو سپرد کرنے جا رہا ہے ترکی، اور ترکی نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اس سال 2026 میں ترکی پاکستان میں ایک ایسی فیسلٹی قائم کرنے جا رہا ہے جہاں پر مکمل طور پر ڈرون ٹیکنالوجی اور ڈرونز تیار کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے 2025 میں، دسمبر 2025 میں تقریباً 52 جو مشاق طیارے ہیں ٹرینر فائٹر جیٹس ہیں، وہ پاکستان نے پرووائڈ کیے ہیں ترکی کو، اور اس کے بدلے میں ترکی نے پاکستان کے لیے بیراکٹر 1 سیریز کے جو ڈرونز ہیں ان کی فیسلٹی قائم کرنے کا عندیہ دیا ہے پاکستان میں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور ترکی کے درمیان اگر نیول
سیکٹر میں بات کی جائے تو اس میں بہت سے جو روابط ہیں، بہت سے جو کہنے کے مائلسٹون اب اچیو کیے جا رہے ہیں۔ تگرل سیریز کے جو بحری جہاز ہیں ان کی پروڈکشن ہو یا اس کے علاوہ چھوٹے جو ہتھیار ہیں ان کی پروڈکشن ہو اور ان کی سپلائی ہو ترکی سے، وہ پاکستان کو مہیا کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور ترکی کا جو انڈین نیوز پیپرز اور انڈین جو کہنے کے چینلز ہیں ان کے مطابق پاکستان اور ترکی نے جوائنٹ وینچر سے جو کان ہے 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے وہ بھی تیار کیا ہے، کیونکہ پاکستانی کہہ لیں ڈیفینس انڈسٹری کے کوئی بھی ادارے اور ترکش نے ابھی تک نہ اس کی تردید کی ہے اور نہ ہی اس کے حق میں کوئی بیان دیا ہے۔ کان کی بات کرتے چلے جائیں تو کان 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے جو ترکی نے تیار کیا ہے، اور ابھی تک دنیا میں تقریباً جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 یا 4 ممالک ہیں جن کے پاس 5th جنریشن فائٹر جیٹس ہیں۔ ویسے تو چائنا نے 6th جنریشن فائٹر جیٹ کا بھی کامیابی سے تجربہ کر دیا ہے۔ اب آنے والے جن دنوں میں J-36 کے نام سے چائنا کا 6th J-36 یعنی 6th جنریشن جو فائٹر جیٹ ہے وہ بھی آنے والے چند سالوں میں لانچ ہو جائے گی۔ 5th جنریشن فائٹر جیٹس امریکہ کے پاس F-22 ریپٹر اور F-35 ہے۔ F-22 ریپٹر جو ہے اس کا ابھی تک ایکسپورٹ ورژن نہیں آیا، یعنی وہ ابھی تک امریکہ کسی کو بھی ایکسپورٹ نہیں کر رہا، جبکہ F-35 جو ہے وہ امریکہ سمیت اور کافی ممالک کے پاس وہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح چائنا کے پاس بھی 2 5th جنریشن فائٹر جیٹس ہیں، J-20 ہے اور J-35 ہے۔ J-20 جو ڈریگن ہے وہ تو چائنی جو لبریشن آرمی ہے، ایئر فورس ہے، اس میں وہ ان سروس ہے، جبکہ J-35 کو اسی سال 2026 میں چائنی ایئر فورس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور پاکستان ہو سکتا ہے کہ اس کا سب سے پہلا وائر ہو اس کا J-35 کا۔ اس کے علاوہ جو رشیا ہے اس کے پاس Su-57 کے نام سے Su-57 جو ہے 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے جو رشین ایئر فورس کے سروس میں ہے اور وہ اسے استعمال کر رہے ہیں۔ رشیا نے پچھلے کچھ ہفتے پہلے یا کچھ مہینے پہلے Su-75 کا بھی اعلان کیا تھا۔ ہو سکتا ہے جو 5th جنریشن سے ایٹ بار ہو، کچھ آگے ہو اس کی ٹیکنالوجی۔ رشیا بھی کلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس بھی 2 کم از کم ایسے ورژن ہیں 5th جنریشن کے جنہیں وہ اپنی ایئر فورس میں ان سروس لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو چوتھا ملک پاکستان اور ترکی کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے جوائنٹ وینچر سے مل کر کان کو تیار کیا ہے۔ اب جو آگے بات کرنے جا رہی ہے کیزلمی کی، کیزلمی جو ہے یہ ترکی کا وہ واحد فائٹر جیٹ ہے۔ ابھی تک دنیا میں ڈرونز تو سبھی نے بنائے ہوئے ہیں کافی ممالک نے، لیکن فائٹر جیٹ ان مینڈ فائٹر جیٹ کسی نے نہیں بنایا۔ سب سے پہلے وہ ترکی نے بنایا ہے کیزلمی کے نام سے۔ تو جیسے میں نے اسی ویڈیو میں پہلے بتایا کہ کیزلمی نے F-16 کو مار گرایا ہے، وہ کہ یہ ورچوئل ایک مظاہرہ تھا جس میں کامیابی سے ترکش تیار کردہ ترکی کا انڈیجنسلی مینوفیکچرڈ ہے کیزلمی فائٹر جیٹ، ان مینڈ فائٹر جیٹ، اس نے مار گرایا سکسیسفلی کس کو جی F-16 کو۔ تو یہ جو تمام قسم کے انڈیکیشنز ہیں یہ آنے والے دنوں میں امریکی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اس کے لیے سیریس چیلنج ہو سکتا ہے۔ امریکہ کو اس کی رپورٹ جو پینٹاگون نے اسی دسمبر میں ارسال کی ہے، پینٹاگون کی رپورٹ کے مطابق جو اس نے کانگریس کو رپورٹ دی، اس کے مطابق یہ ہے کہ جو ترکی کی ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ اس سال میں جو اس نے مائل سٹون کو اچیو کیا ہے وہ آنے والے سالوں میں ترکش ڈیفنس انڈسٹری، امریکن ڈیفنس انڈسٹری کے ہم پلہ کم از کم اگر نہیں تو اس کو چیلنج دے سکتی ہے، اس کو سامنا کر سکتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ترکی نے اسی سال 2025 میں یعنی سب سے بہت بڑی ڈیل جو وہ اسپین کے ساتھ کی ہے $3 بلین کی، جس کے عوض ترکی جو ہے وہ اسپین کو ٹرینر فائٹر جیٹ پرووائڈ کرے گا، اور اس کے علاوہ شارٹ رینج میزائل جو ہے وہ پرووائڈ کرنے جا رہا ہے اسپین کو۔ اسی طرح فن لینڈ کے ساتھ بھی ترکی کی تقریباً لگ بھگ
US بلین ڈالر کی ڈیل طے پائی ہے، جس کے بدلے میں ترکی فن لینڈ کو بھی بہت سے جدید اسلحہ اور رڈار سسٹم اور الیکٹرانک وارفیئر سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ مہیا کرنے جا رہا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ترکی کی وہ تمام کاوشوں کو زیر غور لانے کی میں نے بحث لینے کی کوشش کی ہے کہ ترکی آنے والے سالوں میں اپنی ڈیفنس انڈسٹری کو کس طرح سے مضبوط کرتا چلا جا رہا ہے، اور آنے والے سالوں میں اگر پاکستان اور ترکی مل کے کسی بھی پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں تو ان کی کامیابی کے جو چانسز ہیں وہ کتنے فیصد بڑھ جائیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آپ سے دوبارہ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، دعا سلام، پاکستان زندہ باد۔